جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو کے سارے ایپیسوڈز کے لنک ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ہیں۔ پلیز کہانی سنتے سمے ڈسکرپشن باکس ضرور دیکھیں۔ اگر آپ کو ہمارے ایپیسوڈز پسند آئے ہوں تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شہریار خان کو تلاش کرتا وہ اسٹڈی میں آ گیا تھا۔ وہ وہاں موجود تھے مگر تنہا نہیں تھے۔ ان کے 3-4 خاص اہم رتبہ دوست بیٹھے تھے۔ ان کے دوستوں سے سلام دعا کر کے وہ واپس پلٹ آیا تھا۔ وہ اب ان کے دوستوں کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ امّو جان چونکہ زین اور مریم کے ساتھ لیونگ روم میں تھی، اس لیے امّو جان کے پاس جانے کی تو وہ کوشش ہی نہیں کر رہا تھا۔ وہ اس گھٹیا لڑکی کی شکل تک دیکھنے کا روادار نہ تھا۔ پڑھائی کا بہانہ بنا کر وہ اپنے کمرے میں بند پڑا تھا۔ امّو جان زین اور مریم کے ساتھ مستقل کیوں تھے، یہ جاننے کی اس نے کوشش نہیں کی تھی۔ جب فیصلے کے تمام اختیار شہریار خان کے پاس تھے تو پھر یہ بات انہی سے کی جانی چاہیے تھی۔ ان کے دوست سارا دن ان کے ساتھ گزار کر شام میں اس وقت گئے تھے جب ان کے اپنے جرمن دوست کے ہاں پارٹی میں جانے کا وقت ہونے لگا تھا۔ وہ ان کے دوستوں کے چلے جانے کا سن کر فوراً کمرے سے نکلا تھا۔ شہریار خان اپنے کمرے میں جا رہے تھے۔ سکندر نے انہیں پیچھے سے آواز دی تھی، پاپا۔ شہریار خان نے مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، میں واپس آ جاؤں پھر رات میں بات کر لینا۔ یہ لوگ اتنی دیر سے اٹھے ہیں، میں پارٹی میں جانے کے لیے کافی لیٹ ہو گیا ہوں۔ کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھتے اور اس کی مزید کوئی بات سنے بغیر شہریار خان اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ وہ مایوسی سے اپنے کمرے میں واپس آ گیا تھا۔ اتنا تو اسے یقین تھا کہ وہ اس کی بات سنے بغیر سوئیں گے نہیں۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ چند گھنٹوں کا انتظار کبھی نہ ختم ہونے والے انتظار میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس کی بات اب مرتے دم تک نہیں سنی جائے گی۔ وہ آج کی پارٹی میں جانے کے لیے کل شام ہی منع کر چکا تھا۔ کل شام تک مریم کا اصلی اور گھناؤنا روپ اس کے سامنے نہیں آیا تھا۔ اس کے علم میں یہی تھا کہ گھر کے تمام افراد پارٹی میں جا چکے ہیں اور وہ گھر پر اکیلا ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ بیماری کا ڈھونگ رچا کر وہ بدکردار لڑکی بھی گھر پر رکی ہوئی تھی۔ نئے سال کا جشن منانے کے لیے شہریار خان نے آج شام سے لے کر کل صبح تک کے لیے گھر کے تمام ملازمین کو بھی چھٹی دے رکھی تھی۔ اپنے حساب سے وہ گھر پر تنہا تھا۔ تبھی جب اسے لیونگ روم میں کچھ گرنے کی آواز آئی تو وہ بری طرح چونکا۔ وہ فوراً اپنے کمرے سے نکل کر نیچے آیا تھا۔ تم؟ وہ مریم کو لیونگ روم میں کھڑے دیکھ کر حیران بھی ہوا تھا اور اس کے چہرے پر نفرت بھی ابھر آئی تھی۔ کل رات کی اس بےہودہ حرکت کے بعد اب وہ اس لڑکی کے لیے سوائے حقارت اور نفرت کے کچھ بھی محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ مریم پرسکون اور مطمئن کھڑی تھی۔ سینٹر ٹیبل کے پاس کرسٹل کا گولڈن گلدان ٹوٹا ہوا پڑا تھا۔ وہ فوری طور پر یہ نہیں سمجھ سکا تھا کہ یہ گلدان اسے متوجہ کرنے اور یہاں بلانے کے لیے ہی اٹھا کر زور سے پھینکا اور توڑا گیا تھا۔ وہاں چند اور بھی آرائشی اشیاء فرش پر گری اور ٹوٹی پڑی تھیں۔ وہ ذرا سا بھی اس لڑکی کی نیت اور اس کے ارادوں کو نہیں سمجھ سکا تھا۔ یہ اس کی غلطی تھی۔ وہ وہاں ٹوٹی پڑی ان اشیاء پر نہ تو دھیان دے سکا تھا اور نہ ہی ان کے گرائے جانے کی وجوہات سوچ پایا تھا، کیونکہ مر مٹنے والی نظروں سے اسے دیکھتی مریم اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ہاں میں، وہ مخمور نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے قمیص کا گریباں بڑی سہولت سے کھولا تھا، گردن سے بہت نیچے تک۔ پھر جنتر کی جیب سے اس نے ایک بلیڈ نکالا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی ادا سے اسے اپنے ٹاپ پر کئی جگہ سے کٹ کر لگا رہی تھی۔ وہ مسلسل اسے دیکھ رہی تھی، خود سپردگی والے انداز میں، بہک جانے پر آمادہ کرنے والے انداز میں۔ کیا مجھے دیکھ کر تمہیں کچھ بھی نہیں ہوتا سکندر؟ وہ نشیلے لہجے میں بولتی اس کے بالکل نزدیک آ گئی تھی۔ وہ اسے گناہ کی ترغیب دے رہی تھی۔ وہ سوچ سکا تھا تو بس اتنا ہی۔ وہ اس کے ارادوں میں بھنک بھی نہ پا سکا تھا۔ جن نظروں کو وہ مخمور، نشیلی اور دعوت
چمکتے گناہ دیتی نظریں سمجھ رہا تھا، ان میں چھپی انتقام کی آگ وہ پہچان ہی نہ سکا تھا۔ گھر، کلاس روم، لائبریری اور کتابوں سے نکل کر دنیا کو ابھی اس نے ٹھیک سے سمجھا نہیں تھا۔ وہ سادہ، معصوم اور بے وقوف و نادان زیادہ تھا، یا وہ ناگن صفت لڑکی چالاک، مکار اور شاطر زیادہ تھی جو اس کے گھر کے لیونگ روم میں اپنی مرضی کا ماحول اور صورتحال پیدا کر رہی تھی۔ جو تھوڑا بہت لباس تمہارے جسم پر باقی بچا ہے تم اسے بھی اتار کر پھینک دو، میں تب بھی تمہارے اوپر تھوکنا تک پسند نہیں کروں گا۔ وہ نفرت اور حقارت سے اسے جواب دیتا وہاں سے واپس پلٹ جانا چاہتا تھا کہ مریم نے اسے گریما سے پکڑ کر کھینچ کر روک لیا۔ اتنا غرور کس بات پر ہے تمہیں سکندر شہریار؟ یوں پوری طاقت سے گریما کھینچے جانے سے اس کی قمیص کے کئی بٹن ٹوٹ گئے تھے، اس کی قمیص کا گریما پھٹ گیا تھا۔ وہ دھتکار کر اسے پیچھے ہٹانا چاہتا تھا کہ مریم نے زور سے اس کے منہ پر ایک تھپڑ مارا۔ وہ نوجوان لڑکا تھا، اس لڑکی کے مقابلے میں کہیں زیادہ طاقتور۔ غصے سے بے قابو ہوتے ہوئے اس نے جواب میں بھرپور طاقت کے ساتھ مریم کو 2 تھپڑ مارے تھے۔ اس کی انگلیوں کے نشان اس کے چہرے پر ثبت ہو گئے تھے۔ وہ فرش پر گری، مگر گرتے گرتے بھی اس نے سکندر کی آستین پوری قوت سے پکڑ کر کھینچ لی۔ وہ اس حرکت کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا، اس لیے بے ڈھب طریقے سے مریم کے ساتھ وہ بھی فرش پر گر پڑا۔ اس کے بے ڈھنگ طریقے سے گرنے سے دونوں کو چوٹیں آئیں، مگر وہ عجیب زہریلے انداز میں مسکرانے لگی۔ کیا ابھی بھی مجھے اپنے پاس دیکھ کر تمہیں کچھ نہیں ہوا سکندر؟ اس کے کارپٹ سے اٹھنے سے قبل وہ اس کے اوپر تھی۔ سکندر نے اسے بالوں سے پکڑ کر اپنے اوپر سے ہٹانا چاہا تھا۔ وہ اس ناگہانی صورتحال میں گاڑی کی آواز بھی نہیں سن سکا، مگر گاڑی سے تحائف جس نے جان بوجھ کر گھر والوں کو واپس بلانے کے لیے نکالے تھے اور جو گھر والوں کی واپسی کی منتظر تھی، اسے گاڑی کی آواز کیوں نہ آتی؟ وہ یکدم ہی مسکرائی تھی۔ اس نے مریم کے چہرے پر ایک چمک آتی دیکھی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑے مخمور انداز میں جھکی، مگر ایک دم اس نے سکندر کے منہ پر تھوک دیا۔ وہ اسے اشتعال دلانا چاہتی تھی اور وہ فوراً ہی اشتعال میں آ گیا۔ اس نے بہت غصے سے مریم کو بال پکڑ کر دھکا دے کر ہٹایا تھا۔ ہٹتے ہٹتے بھی مریم نے پیر مار کر کارپٹ پہ رکھا بڑا سا گلدان گرا دیا تھا، جس کے گرنے سے بہت شور پیدا ہوا تھا۔ مریم نے اپنے ناخن اس کی گردن پر پیوست کر دیے تھے۔ اپنے ایک ہاتھ سے وہ مریم کے ہاتھ اپنی گردن سے ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس نے اس کے بال پکڑ کر کھینچتے ہوئے تاکہ اس کے گردن پر سے اپنے ہاتھ ہٹا دے۔ مریم زہریلے انداز میں مسکرا رہی تھی اور پھر یکدم ہی اس نے بچاؤ بچاؤ کی آوازیں نکالنی شروع کر دی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو حواس باختہ سا ہو کر اسے سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، اور جب تک وہ سمجھ سکا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ زین، شہریار خان اور امو جان اندر آ چکے تھے۔ اپنے روکے جانے، ٹھکرائے جانے کا بدلہ وہ اسے اس کے گھر والوں کی نظروں سے گرا کر لینا چاہتی تھی۔ اس بے غیرت لڑکی کی اپنی تو کوئی عزت تھی ہی نہیں، چنانچہ خود کو اس پستی میں اتار لینا اس کے لیے ذرا بھی دشوار نہ ہوا تھا۔ مریم روتے ہوئے زین کے گلے لگی اور اس پر اپنی عزت پر ہاتھ ڈالنے کا الزام لگایا۔ تب غصے سے بالکل پاگل سا ہو گیا۔ وہ مریم کو قتل کر دینا چاہتا تھا۔ زین اسے شدید غصے اور نفرت سے دیکھ رہا تھا۔ زین کو غصے میں آتا دیکھ کر مریم پر اپنی شدید ترین اشتعال کو کنٹرول کرتے ہوئے اس نے زین کو سچائی بتانے کی کوشش کی، لیکن زین نہیں مانا۔ وہ ساری رات وحشت کے عالم میں جاگتا رہا تھا، صبح ہونے کا انتظار کرتا رہا تھا۔ صبح ہوگی تو وہ لیزا سے ملے بغیر ہی یہاں سے چلا جائے گا اور پھر وہ اس سے زندگی بھر میں کبھی نہیں ملے گا۔ صبح سویرے اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو ہوٹل کے عملے نے کہا کہ آپ کے لیے بھجوایا گیا ہے۔ اس نے سرخ گلابوں کا ایک گلدستہ اور ایک سلیقے سے پیک کیا ہوا گفٹ اس کی طرف بڑھایا۔ حیران ہوتے اس نے وہ چیزیں اس سے لے لیں۔ پھولوں کے ساتھ کوئی کارڈ منسلک نہ تھا۔ اس نے گفٹ پر چڑھا پیپر کھولا، اس میں سے نکلنے والی چیز کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا تھا۔ وہ جاپانی سمورائی کا ایک منی
منیچر مجسمہ تھا، جنگی لباس میں، چہرے پر طاقت کا تاثر اور ہاتھوں میں مضبوطی سے تلوار تھامے سامورائی۔ گفٹ باکس میں سامورائی کے مجسمے کے ساتھ ایک کارڈ بھی رکھا ہوا تھا جو ہاتھ سے بنایا ہوا تھا، کسی ماہر آرٹسٹ کے ہاتھوں کا بنایا ہوا تھا۔ کارڈ پر سامورائی کی تلوار کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ پینٹ کیا گیا تھا، ساتھ ہی اوپر خوبصورت انداز میں نمایاں حروف میں لکھا تھا "یو آر اسٹرانگر دین اے سامورائی"۔ اس نے کارڈ کھولا، اندر سے اسے مخاطب کر کے لکھا گیا تھا: سینیور سکندر، سامورائی وہ بہادر مرد تھے جو نہ موت سے ڈرتے تھے نہ زندگی کے دوسرے امتحان سے۔ وہ آن بان اور عزت پر جان دے دینے والے تھے اور آج بھی طاقت، ہمت، بہادری اور دلیری کا سمبول سمجھے جاتے ہیں، مگر میرے لیے سامورائی سے بھی زیادہ بہادر اور باہمت تم ہو سکندر۔ کل رات کے بعد سے میرے دل میں تمہارے لیے عزت اور تمہاری محبت اور بڑھ گئی ہے، جو زندگی کے اتنے کٹھن حالات سے گزرنے کے بعد بھی خود کو سنبھال لے، تمام بدترین حالات کا تنہا جوانمردی سے سامنا کرے۔ اس سے بڑھ کر بہادر اور کون ہو سکتا ہے؟ تم ایک بہادر مرد ہو سکندر، اور مجھے بہادر مرد بہت اچھے لگتے ہیں۔ میں تمہارے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ میں نیچے تمہارے ہوٹل کے ڈائننگ ایریا میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، لیزا۔ وہ فوراً بیڈ سے کھڑا ہوا تھا، کارڈ اور مجسمہ وہیں رکھا۔ اس نے لباس تبدیل کرنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی تھی، البتہ اپنی رات بھر کی جاگی ہوئی آنکھوں پر پانی کے چھینٹے ضرور مارے، اور انتہائی تیز رفتاری سے نیچے آیا۔ لیزا اسے سامنے ہی ایک میز پر بیٹھی نظر آ گئی تھی۔ لیزا کے سامنے میز پر ناشتے کا تمام لوازمات سجے تھے، گویا وہ ناشتہ منگوا کر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی، جواب میں بالکل بے اختیاری کیفیت میں وہ بھی مسکرایا تھا۔ اسے سامنے دیکھ کر رات کا کوئی درد، کوئی تکلیف، کوئی خواب، کچھ یاد نہیں رہا تھا۔ وہ اس لڑکی کو کیا کہے جو ہر بار اس کے چہرے پر ہنسی اور دل میں خوشی دلانے کا باعث بنتی ہے؟ یہ سامورائی کا لقب تم نے مجھے کب دیا؟ ٹریوولی میں، جب تم نے فلمی ہیروز کی طرح ان جیسوں سے دھواں دھار لڑائی کی تھی۔ دل تو میں تم پر بہت پہلے ہی ہار چکی تھی، مگر سچ کہوں تو اس روز میرے دل نے مجھ سے کہا کہ اسی بہادر مرد کے ساتھ اپنی تمام عمر گزارنی ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بڑے اطمینان اور سکون سے بولی تھی۔ وہ قصداً لیزا کے جملے کا آخری حصہ نظر انداز کر کے اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ تمہیں یہ کیسے پتہ چلا کہ میں اس ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہوں؟ گوگل پر سرچ کیا تھا، وہ ہنس کر اسے چھیڑنے والے انداز میں بولی، اس کی کل کی بات کا حوالہ دے رہی تھی۔ میں تمہاری طرح مشہور شخصیت تو نہیں جو گوگل پر سرچ کرنے سے مل جاؤں؟ وہ جواباً ہنسا۔ لیزا لبوں پر مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک پل کے لیے چپ ہوا۔ اس نے لیزا پر سے نظریں ہٹائی اور پل بھر کے توقف کے بعد اس نے اسے مخاطب کیا: لیزا، میں وہ جو کہنا چاہ رہا تھا شاید وہ سمجھ گئی تھی، تبھی اس نے اس کے ہاتھوں پر فوراً اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا، اسے مزید کچھ کہنے سے روکنے کے لیے۔ جو باتیں تمہارے دل کو اتنی تکلیف دیتی ہیں تم انہیں مجھ سے بھی مت دہراؤ سکندر۔ تم نے کل جو کچھ مجھے بتایا وہ نہ بھی بتاتے تب بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جان لینے کے بعد بھی کہیں کوئی تبدیلی نہیں آئی، سوائے اس کے کہ میرے دل میں تمہاری عزت اور بڑھ گئی ہے۔ بہت اوپری اور مصنوعی بات لگے گی اگر میں کہوں کہ تمہاری زندگی کے دکھوں پر میرا دل رو رہا ہے۔ میں کل رات بہت روئی ہوں سکندر۔ اس نے نظریں اٹھا کر لیزا کو دیکھا۔ اسے لیزا کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تیرتی نظر آئی۔ وہ لڑکی اس کے دکھوں پر رو رہی تھی۔ وہ ایک پل کے لیے رکی، پھر اس نے سنجیدہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ سکندر، وہ جو بہت بھیانک تھا وہ ماضی تھا اور وہ گزر چکا ہے۔ ماضی کو کہیں دفن کر کے تم آج کی بات کرو، آج کی، میری اور اپنی، ہمارے آج کی، ہمارے آنے والے کل کی۔ وہ بہت سنجیدہ تھی۔ اب یہ کہنا بیکار تھا کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ اس کا لیزا کے پیچھے فلورنس چلے جانا ہی بتانے کے لیے کافی تھا کہ وہ اس لڑکی سے کتنی شدید محبت کرتا ہے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں لیزا، مگر جو تم چاہتی ہو وہ ممکن نہیں۔ وہ اسے دکھ سے دیکھ کر آہستگی سے بولا: کیوں ممکن نہیں ہے سکندر؟ میری زندگی ایک نارمل شخص کی زندگی نہیں ہے لیزا۔ میں اس اب نارمل زندگی اور تنہائی کا عادی ہو چکا ہوں۔
میں اب اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں چاہتا. میں اس میرڈ لائف یا فیملی لائف کو انجوائے کرنے والا آدمی نہیں. ہم دونوں ایک دوسرے سے چاہے جتنی بھی محبت کرتے ہوں، مگر میرا ساتھ تمہیں دکھوں کے سوا کچھ بھی نہیں دے گا. میں بھی 5 سالوں سے اکیلی اپنی فیملی کے بغیر رہ رہی ہوں سکندر. اپنے پاپا سے میرے بہت اختلافات ہیں. وہ چاہتے ہیں میں ان کے ساتھ پاکستان میں رہوں. میں اپنے پاپا کو ناراض کر کے لندن میں رہتی ہوں. وہ پاکستان میں اپنی دوسری وائف کے ساتھ رہتے ہیں. میری ممی میرے پاپا سے طلاق کے بعد 3 شادیاں مزید کر چکی ہیں. الکوہل کی زیادتی نے انہیں کئی بیماریوں میں مبتلا کر دیا ہے. وہ آئے دن ہسپتال میں داخل ہوتی ہیں. نارمل فیملی لائف تو کبھی میں نے بھی نہیں گزاری. پھر بھی میں تمہاری طرح یہ تو نہیں کہہ رہی کہ میں کبھی کوشش بھی نہیں کروں گی. ہم دونوں اپنی اپنی زندگی کے کمزوریوں، خامیوں، کمیوں اور غیر معمولی پن کے ساتھ بھی تو زندگی گزار سکتے ہیں سکندر. وہ مضبوط لہجے میں بولتی جیسے اسے قائل کر لینا چاہتی تھی. اچھا، ہم اس موضوع پر بعد میں بات کریں گے. ابھی ناشتہ کر لیں، ٹھنڈا ہو رہا ہے. وہ جیسے اپنا دامن بچا کر بولا. وہ خوفزدہ تھا. وہ رشتوں کا ایسا ڈسا ہوا تھا کہ اب ایک نیا رشتہ بنانا اس سے مشکل لگ رہا تھا. وہ اس جذباتی کیفیت میں ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا جو کل کو لیزا کو پرسکون زندگی میں دکھ لے آئے. وہ خود کو نہیں، لیزا کو دکھوں سے بچانا چاہتا تھا. وہ زندگی میں اتنی چوٹیں اور اتنے زخم کھا چکا تھا کہ اب کوئی نیا زخم، کوئی نئی چوٹ اسے زیادہ تکلیف نہیں پہنچا سکتی تھی. مگر سچی ہنسی ہنسانے والی اس لڑکی کو جس سے وہ بے تحاشا محبت کرتا تھا دکھی نہیں دیکھ سکتا تھا. وہ اس کی آنکھ میں ایک آنسو تک گوارا نہیں کر سکتا تھا، جبکہ اس کے ساتھ اس لڑکی کو آنسوؤں کے سوا کچھ دینا نہیں تھا. وہ اپنے ٹوٹے گھر اور بکھری فیملی کی بات کر رہی تھی. اسے سکندر سے مماثل قرار دے رہی تھی. وہ اسے کیسے بتائے کہ اس کی زندگی اور سکندر شہریار کی ذلت، رسوائی اور شکست سے بھری زندگی میں کوئی مماثلت نہیں ہے. خدا نہ کرے کہ کوئی مماثلت کبھی ہو بھی. وہ ہیرا تھی اور وہ کوئلہ تھا. کیمیکل کمپوزیشن ایک سی مگر پھر بھی بہت فرق. ہیرا جس تن پر سج جائے اس کی قدر بڑھا دیتا ہے، اور کوئلہ جس ہاتھ میں لگ جائے اسے سیاہ اور داغدار بنا دیتا ہے. وہ اس اجلی، شفاف اور پیاری لڑکی کی زندگی میں اپنی زندگی کی نحوستوں کا سایہ نہیں پڑنے دے سکتا تھا. لیزا شکوہ بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی. وہ اس کی نگاہوں کو قصداً نظر انداز کر کے ناشتہ کے لوازمات پر نگاہیں دوڑانے لگا. واو، میرا فیورٹ مشرومز والا آملیٹ اور اٹالین کیک. اس نے اپنی پلیٹ پر آملیٹ ڈالا. تم شروع کرو نا. وہ چھری اور کانٹے کی مدد سے آملیٹ کھانے لگا تھا. ساتھ ساتھ اٹالین رول بھی تھا. اس نے لیزا کی پلیٹ میں بھی آملیٹ ڈالا. بیلا اس طرح اداس بیٹھی. تم مجھے بالکل اچھی نہیں لگ رہی ہو. پلیز ناشتہ کرو. میں ابھی کہیں نہیں گیا ہوں، تمہارے سامنے بیٹھا ہوں. ہم اس ٹاپک پر ناشتہ کے بعد بھی بات کر سکتے ہیں. لیزا نے جیسے محض اس کا ساتھ دینے کے لیے آملیٹ کھانا شروع کر دیا تھا. اداسی اور خاموشی کے ساتھ سکندر بھرپور انداز میں ناشتہ کر رہا تھا. اپنے اندر اس وقت ہوتی ٹوٹ پھوٹ، شکست و ریخت وہ لیزا پر ہرگز ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا. اس کا دل چاہ رہا تھا وہ اس لڑکی کو بھینچ کر اپنے سینے سے لگا لے، اس لڑکی کو ابھی اسی وقت اپنا لے، اسے خود سے کبھی ایک پل کے لیے بھی دور نہ ہونے دے. مگر وہ خود غرض نہیں تھا. وہ دوسرے لوگوں اور رشتوں کے ساتھ کبھی خود غرض نہ رہا تھا. اس لڑکی سے محبت کے رشتے میں کیوں کر خود غرض ہو سکتا تھا؟ وہ دونوں ناشتہ کر چکے تھے، وہ بھرپور انداز میں، جبکہ لیزا اداسی کے ساتھ اس سے شکوہ اور ناراضگی لیے کھا رہی تھی. میری فلائٹ کا ٹائم ہونے والا ہے، کیا تم مجھے ایئرپورٹ چھوڑنے چلو گی؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا. تمہیں گڈ بائی کہنے؟ بے بسی اور غصہ بھرا تھا اس کے سوال میں. گڈ بائی کیوں؟ ہم ایک دوسرے سے رابطے میں رہا کریں گے. تمہارے ساتھ ساری زندگی دوستی کا تعلق تو میں چاہتا ہوں لیزا. میں چاہتا ہوں دل کھول کر ہنسنے اور بہت بولنے والی لیزا محمود زندگی بھر میری دوست رہے. کیا ہم زندگی کے ساتھی نہیں بن سکتے؟ نہیں، تب ہم دوست نہیں رہ سکیں گے. میرا ساتھ تمہیں اتنے دکھ دے گا کہ تم میری شکل، میرے نام تک سے نفرت کرنے لگو گی. وہ ایک دم ہی کھڑا ہو گیا تھا.
تم صاف کیوں نہیں کہہ سکتے سکندر شہریار کہ تم رشتے بناتے ہوئے ڈرتے ہو؟ کہیں تمہیں پھر کوئی نئی چوٹ نہ لگ جائے۔ اس خوف سے تم نئے رشتے جوڑنا ہی نہیں چاہتے۔ وہ لخت ہی غصے سے بولی، ہاں ڈرتا ہوں، میں بہت ڈرتا ہوں رشتے جوڑنے سے۔ رشتے نبھانے کی اہلیت گنوا چکا ہوں، مگر مجھے یہ خوف اپنے لیے نہیں تمہارے لیے ہے لیزا۔ میں خود کو نہیں تمہیں دکھوں سے بچانا چاہتا ہوں۔ تمہیں میری بات سچ لگے یا جھوٹ، بزدلی لگے یا کم ہمتی، مگر میں تم سے اتنا پیار کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی دکھی نہیں دیکھ سکتا۔ اس سے پہلے کہ تو میں مر جانا پسند کروں گا۔ اس نے بات لیزا ہی کے انداز میں غصے سے شروع کی تھی، مگر آخر میں آ کر اس کی آواز جذبات کی شدت سے مدھم ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر دکھ اور بے حسی چھلکنے لگی تھی۔ لیزا چپ چاپ اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ اس نے جیسے خود کو کمپوز کیا، پھر سنجیدگی سے بولا، مجھے ایئرپورٹ جانے کے لیے تیار ہونا ہے، میری فلائٹ میں کم وقت رہ گیا ہے۔ وہ اسے اسی طرح بیٹھا چھوڑ کر لفٹ کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے لیزا سے یہ بھی نہیں پوچھا تھا کہ وہ یہاں بیٹھے گی یا چلی جائے گی۔ وہ دونوں ایئرپورٹ پر تھے۔ وہ ہوٹل کے ڈائننگ ایریا میں اس کا انتظار کرتی رہی تھی۔ سارا راستہ وہ دونوں خاموش رہے تھے۔ ان کے درمیان ایک لفظ تک تبادلہ نہیں ہوا تھا۔ وہ اسے خفا کر کے جاتے ہوئے بہت اداس تھا۔ اسے لیزا کی آنکھوں میں خفگی، اداسی اور آنسو دکھائی دے رہے تھے۔ فلائٹ کا ٹائم ہو رہا تھا۔ اس نے لیزا کو دیکھا تھا۔ وہ کچھ کہنے کے لیے لب کھول ہی رہا تھا کہ لیزا بھرائی ہوئی آواز میں آہستگی سے بولی، مجھے گڈ بائی مت کہنا سکندر۔ پچھلی بار میں مضبوط رہی تھی، مگر آج رو پڑوں گی۔ تم مجھے ٹھکرا کر جا رہے ہو تو خاموشی سے چلے جاؤ۔ مجھے تمہارے پرتکلف الوداعی جملوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے بے اختیار لیزا کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور نرمی سے بولا، مجھ سے خفا مت ہو لیزا۔ تم نہیں جانتی، مگر میں جانتا ہوں اپنے اندر اتری تنہائیاں اور ویرانیاں۔ تم میرے ساتھ کبھی خوش نہیں رہو گی، میں تمہارے بغیر بھی تو خوش نہیں رہوں گی۔ وہ بولتے ہوئے رو پڑی تھی۔ وہ اس لڑکی کو دکھ دینے اور رلانے کا تصور تک نہیں کر سکتا تھا۔ اسے اپنی وجہ سے روتا دیکھ کر اس کا دل تڑپ اٹھا۔ میں تمہارے بغیر کبھی خوش نہیں رہ سکوں گی سکندر۔ تمہارے ساتھ اگر میں دکھی بھی رہی تب بھی تمہیں الزام نہیں دوں گی۔ پلیز مجھے اس طرح چھوڑ کر مت جاؤ۔ کیوں خود کو کانٹوں پر گھسیٹ رہی ہو لیزا؟ اپنی اچھی بھلی پرسکون زندگی کو کیوں ایک کڑے امتحان میں ڈالنا چاہتی ہو؟ تمہیں میرے ساتھ میں کانٹوں بھرے راستے کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وہ اس کے سامنے کھڑی زار و قطار رو رہی تھی۔ وہ اس لڑکی کے آنسوؤں سے ہارنے لگا تھا۔ نہیں دیکھ سکتا وہ اسے روتا ہوا۔ اب اس کے انکار کی شدت نہیں رہی تھی، ایک ہار مان لینے والی کیفیت آ گئی تھی۔ وہ جیسے اس لڑکی کے آگے ہتھیار ڈالنے لگا تھا۔ 4 دن نہیں گزریں گے تمہیں میرے ساتھ زندگی شروع کیے اور تم اپنے فیصلے پر پچھتانے لگو گی۔ یہ میری زندگی ہے سکندر، میں اس کے ساتھ جو بھی کروں میری مرضی۔ میں پچھتاؤں گی یا دکھی ہوں گی، تمہیں اس سے کیا پرابلم ہے؟ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارا ساتھ مانگ کر اپنی زندگی اجاڑ رہی ہوں تو اجاڑ لینے دو مجھے میری زندگی، ایسی آباد زندگی میں جس میں سکندر شہریار میرے ساتھ نہ ہو، میرے لیے سب سے اجاڑ اور سب سے ویران ہوگی۔ پلیز سکندر مجھے اپنے ساتھ دے دو۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ اس کے لفظوں میں ضد بھی تھی اور محبت کی شدت بھی، اور وہ ہار گیا تھا۔ وہ اس لڑکی کی محبت کی شدت کے سامنے پسپا ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے لیزا، تمہاری ضد اور تمہاری خوشی کے آگے میں سرنڈر کرتا ہوں۔ میں ہار مان رہا ہوں لیزا محمود، بولو کب شادی کرنی ہے؟ لیزا نے روتے روتے ناراضگی سے اسے گھورا تھا۔ وہ ایسے پروپوز کرتے ہیں کسی خوبصورت لڑکی کو جس سے محبت بھی ہو، اتنے فضول اور غیر رومانٹک انداز میں، گویا مجھ پر احسان کیا جا رہا ہو۔ دھوپ چھاؤں کا بڑا دلکش منظر تھا۔ وہ بولتے ہوئے مسکرا رہی تھی اور اس کے رخساروں پر آنسو بھر رہے تھے۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا تم میرے ساتھ پچھتاؤ گی۔ دیکھ لو میں کتنا ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ مجھ سے اس نئے رشتے کے پہلے ہی لمحے میں تمہیں مجھ سے شکایت ہو گئی۔ ابھی بھی وقت ہے، سوچ لو۔ وہ لیزا کو شریر نگاہوں سے دیکھتا ہوا چھیڑ رہا تھا۔ وہ بے اختیار جھنک گئی، رخساروں سے رگڑ رگڑ کر فوراً اپنے آنسو صاف کر لیے۔ اچھا اب زیادہ فضول بولنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بتاؤ ہم شادی کب کر رہے ہیں؟
وہ اپنی خفت مٹانے کو رعب سے بولی، میں تمہارے آگے ہتھیار ڈال چکا ہوں، جب تم کہو، جہاں تم کہو، ہم وہاں شادی کر لیں گے۔ وہ مسکرا کر بولا تھا۔ ایک لمحے میں ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ اسے استحقاق بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا تھا۔ اس نے بے اختیار بہت مضبوطی سے اس کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ میں پہلے سیم، نینی اور پاپا کو اپنی شادی کے فیصلے کا بتا دوں، پھر ہم شادی کی جگہ طے کر لیں گے۔ میری زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت سیم کی ہے، اسے میری شادی میں لازمی شریک ہونا چاہیے۔ میں ذرا اس سے یہ معلوم کر لوں کہ وہ کب آ سکتی ہے، پھر تاریخ اور جگہ طے کر لیں گے۔ میری طرف سے 2 مہمان ہوں گے، سیم اور نینی۔ پاپا اگر آنا چاہیں تو آ جائیں، مجھے ان کے آنے یا نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور یہ شادی ہوگی کہاں؟ لندن میں، روما میں یا دوحہ میں؟ لندن، دوحہ، روما، کوئی بھی جگہ ہو، میرے لیے تو ہر جگہ ہی ٹھیک ہے، وہ اپنی خوشی چھپائے بنا فوراً بولی تھی۔ پھر میرا خیال ہے روما ٹھیک رہے گا۔ رومن لڑکی سے شادی اس کے روما میں ہی کی جائے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ وہ اس کے چہرے کو ایک ٹک دیکھتا مسکرا کر کہہ رہا تھا، صرف مناسب نہیں بلکہ بڑا رومانٹک بھی رہے گا۔ ہم اپنا ہنی مون بھی روما میں ہی منائیں گے۔ وہ جیسے کھڑے کھڑے سارے پلان بنا رہی تھی۔ ہنی مون؟ سینیور لیزا، ان فضولیات کی تم مجھ سے امید مت رکھنا۔ تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں، میں ذرا بھی رومانٹک نہیں ہوں۔ ہو سکتا ہے تم سے نکاح کے فوراً بعد میں تمہیں گھر پر چھوڑ کر اپنے آفس چلا جاؤں یا آفس کا کچھ کام نکال کر بیٹھ جاؤں۔ وہ جیسے اسے ڈرا رہا تھا، اس کے چہرے پر شرارتی مسکان بکھری تھی، جیسے ابھی بھی اس کے فیصلے سے باز رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابھی بھی وقت ہے، سوچ لو۔ میں نے سوچ لیا ہے سینیور سکندر، میں تم سے ہی شادی کروں گی۔ وقت کے ساتھ ہر کسی کی تبدیلی آ جاتی ہے، اور پھر محبت میں بہت طاقت ہے، یہ سب کچھ کرا لیتی ہے۔ وہ سکندر کے چھیڑ چھاڑ کے جواب میں بے حد سنجیدگی سے بولی، یعنی تم میرے لیے خود کو بدل لو گی، اپنی رومانٹک سوچوں اور خواہشات کی میری خاطر قربانی دے دو گی؟ نہیں، تم میرے لیے خود کو بدل لو گے سکندر شہریار۔ ہماری شادی شدہ زندگی میں اگر کوئی تبدیل ہوگا تو وہ تم ہوگے۔ وہ بے ساختہ قہقہہ لگا کر ہنسا تھا۔ اس کی فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی۔ اسے ہنستا دیکھ کر لیزا بھی مسکرائی تھی۔ مائی برائڈ ٹو بی، آپ بہت رومانٹک ہیں اور خواب بہت دیکھتی ہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اسے لیزا کی آنکھوں میں اپنا ہی عکس نظر آ رہا تھا۔ میں تمہیں بھی خواب دیکھنا سکھا دوں گی مائی گروم ٹو بی، وہ اس کی اسی ٹون میں بولی۔ چلوں میں؟ وہ اس کے چہرے کو پیار سے دیکھتا ہوا بولا۔ لیزا نے جواب میں سر ہلا دیا۔ سنڈے کو میری ایگزیبیشن کا آخری دن ہے، میں بھی پیر کو لندن واپس چلی جاؤں گی۔ تم میرے پاس لندن آؤ گے؟ تم جہاں کہو گی میں وہاں آ جاؤں گا۔ اب کی بار ملو گے تو میرے لیے رنگ لے کر آنا۔ ایسے کوئی پروپوز کرتا ہے بغیر رنگ کے؟ میں لے کر آؤں گا، پرومس، وہ مسکرا کر بولا تھا، اور اسے پتہ تھا دوحہ جاتے ہی وہ سب سے پہلا کام اس کے لیے انگوٹھی خریدنے کا ہی کرے گا۔ اس بار اس کے دور جانے پر وہ بالکل بھی اداس نہ تھی۔ اس بار یہ زمینی فاصلہ جو ان کے بیچ حائل ہوا تھا وقتی تھا۔ سکندر کو ایئرپورٹ چھوڑنے کے بعد اگلا کام اس نے سیم کو فون کرنے کا کیا۔ سیم سیم سیم، میں بہت خوش ہوں۔ سیم، اس کے فون اٹھاتے ہی اس نے کہا، اور میں تمہاری خوشی سے بھرپور آواز سن کر بہت خوش ہوں لیز۔ وجہ گیس کرو میری خوشی کی؟ تمہارا شو تمہاری امیدوں سے زیادہ کامیاب ہو گیا ہے نا؟ اس نے سیم کی مسکراتی آواز سنی۔ جی نہیں، اس سے بھی بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے سیم۔ اس نے پل بھر کا ڈرامائی سا وقفہ دیا، پھر خوشی سے کھنکتی آواز میں بولی، میں شادی کر رہی ہوں سیم۔ واقعی لیز؟ کس سے؟ کون ہے وہ؟ وہی جو مجھے روما میں ملا تھا، پھر بچھڑ گیا تھا، وہ مجھے پھر مل گیا ہے سیم۔ اب کی بار کبھی بھی نہ بچھڑنے کے لیے۔ جس طرح اس سے محبت کرنے لگی تھی وہ بھی کرنے لگا تھا۔ وہ مجھے تلاش کرتا یہاں فلورنس تک آ گیا تھا۔ کتنی رومانٹک بات ہے نا سیم؟ وہ خوشی سے کھلکھلا رہی تھی۔ اسے جواب میں دوسری طرف مکمل خاموشی سنائی دی تھی۔ سیم، کیا ہوا؟ تم چپ کیوں ہو گئی؟ لیز، میں کیا بولوں؟ تم ایک پاکستانی مرد سے شادی کر لینے کا فیصلہ کر کے اس قدر خوش ہو رہی ہو، میں کیا بولوں؟ سیم کی بہت سنجیدہ آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ اپنی بے تحاشا خوشی میں سیم کی اس
درجہ سنجیدگی نے اسے بھی پل بھر میں ہی بالکل سنجیدہ کر دیا تھا۔ وہ جو ہے جیسا ہے، جس ملک سے ہے، میں اس سے محبت کرتی ہوں سیم، میں اس کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتی۔ جب تم فیصلہ کر ہی چکی ہو تو اب میں کیا کہوں؟ سیم کا لہجہ بہت سنجیدہ اور بہت دکھ بھرا تھا، جیسے وہ اپنی زندگی تباہ و برباد کرنے کا فیصلہ کر بیٹھی تھی، اور سیم چاہتے ہوئے بھی اسے اس فیصلے سے روک نہیں پا رہی تھی۔ تم نے پاپا کو بتایا اس بارے میں؟ چند سیکنڈز کی خاموشی کے بعد سیم نے اس کی سنجیدگی سے پوچھا۔ سیم اتنی سنجیدہ تھی جیسے اس نے اسے اپنی موت کی اطلاع دے دی ہو۔ ابھی نہیں بتایا، میں یہ خوشی سب سے پہلے تمہارے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی سیم، وہ دکھ بھرے لہجے میں بولی تھی۔ اس کے لہجے میں ایک شکوہ بھی چھپا تھا، بہن کے لیے وہ اس کی زندگی کی اس اتنی بڑی خوشی کے موقع پر پاکستانی مردوں سے متعلق وہ غصہ کیوں شروع کر بیٹھی تھی۔ لیز، میں تمہیں ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتی ہوں، تم ان پاکستانی مردوں کو نہیں جانتی ہو، محبت سب کچھ نہیں ہوتی لیز، پلیز سمجھو۔ سیم اس کی اداسی اور خفگی محسوس کر کے بہت پیار سے بولی تھی۔ سیم، میں اسے بہت محبت کرتی ہوں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، میرے لیے یہ محبت ہی سب کچھ ہے، وہ رندھے لہجے میں بولی تھی۔ سیم کی سنجیدگی نے اسے اداس کر دیا تھا۔ سیم سے اسے جتنا پیار تھا، اس کی خواہش تھی کہ وہ سیم اس کی زندگی کی اس خوشی میں پورے دل سے خوش ہو۔ وہ سیم کو خفا کر کے اگر شادی کر لیتی تو بہت اداس رہتی، وہ سیم کو خفا کرنے کا تصور نہیں کر سکتی تھی۔ پلیز سیم، کیا تم میری خاطر اس رشتے پر خوش نہیں ہو سکتی؟ اگر تم خوش نہیں ہوئی، تم میری شادی پر نہ ہوئی تو میں پورے دل سے خوش نہیں ہو پاؤں گی۔ اس کی آنکھوں میں نمی چھلک آئی تھی۔ کس نے کہا میں نہیں آؤں گی؟ میں صرف تمہیں سمجھا رہی تھی لیز، لیکن اگر تم اس رشتے پر خوش ہو، یہی شادی کرنا چاہتی ہو تو میں بھی خوش ہوں۔ میری گڑیا سی بہن دلہن بنے گی تو میں کیا اس کے پاس نہیں ہوں گی؟ یہ بتاؤ کب ہو رہی ہے شادی تم دونوں کی؟ اس کی اداسی اور آنسو محسوس کر کے سیم فوراً ہی محبت بھرے لہجے میں بولی تھی۔ میں تمہیں 1-2 دن میں فون کر کے بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا لیز کہ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میں بھی تم سے بہت پیار کرتی ہوں سیم۔ سیم کی محبت کے جواب میں وہ بھی بہت والہانہ پن سے بولی تھی۔ وہ فون رکھ کر چپ چاپ بیٹھی تھی۔ سیم جب سکندر سے ملے گی تو وہ اسے اندازہ ہوگا کہ تمام پاکستانی مرد برے نہیں ہوتے۔ اگر ان کے پاپا اور ہاشم برے ثابت ہوئے ہیں تو کیا یہ فارمولا تو نہیں کہ تمام پاکستانی مرد برے ہی ہوں گے؟ وہ سیم کی اس سوچ کو تبدیل کر دینا چاہتی تھی۔ اسے پورا یقین تھا سیم کو سکندر بہت پسند آئے گا، وہ تھا ہی اتنا اچھا، وہ کسی کو ناپسند ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ دوسری کال وہ نینی کو کر رہی تھی۔ وہ نینی کے گلے لگ کر سکندر کو کھو دینے پر اتنا روئی تھی، آج انہیں بتانا چاہتی تھی کہ جسے اس نے کھویا تھا وہ اسے پھر سے مل گیا ہے۔ نینی، میں اور سکندر شادی کر رہے ہیں۔ سلام کے بعد اس نے اگلی بات انہیں یہی بتائی تھی۔ نینی خوش بھی ہو رہی تھی اور بہت حیران بھی۔ اسے آرٹ گیلری اپنے شو میں پہنچنا تھا، اس لیے مختصر لفظوں میں اس نے جلدی نینی کو ساری باتیں بتا دی۔ رات وہ اپنے فلیٹ میں تھا، وہی فلیٹ، وہی الجھی بکھری زندگی، وہی فلیٹ میں تنہائی اور خاموشی، مگر پھر بھی اسے ہر طرف رونق ہی رونق محسوس ہو رہی تھی۔ کل رات اس کا جی چاہا تھا وہ روتا ہوا اپنے بال نوچتا جنگلوں سے نکل جائے، اور آج وہ بے وجہ مسکرائے جا رہا تھا۔ اسے زندگی اچھی لگ رہی تھی، اسے اپنا آپ اچھا لگ رہا تھا۔ وہ اپنے سامنے وہی منییچر مجسمہ رکھے ہوئے بیٹھا تھا جو آج صبح لیزا نے اسے دیا تھا۔ اس کا بنایا کارڈ بھی اس نے اپنے سامنے کھول کر رکھا ہوا تھا۔ وہ ان چیزوں کو دیکھتا لیزا کو یاد کر کے مسکرا رہا تھا۔ پاس رکھا موبائل بجا تھا، لیزا کال کر رہی تھی۔ اس نے لپک کر فوراً فون اٹھایا۔ لیزا، اتنے حق کے ساتھ اس کا نام لینا کتنا اچھا لگ رہا تھا، کس قدر دل نشیں۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ کیا کر رہے تھے؟ سونے جا رہا تھا، وہ اسے چڑھانے کے لیے بولا۔ تم مجھ سے بات کیے بغیر سو جاتے؟ دوحہ پہنچنے کے بعد اتنی توفیق تو تمہیں ہوئی نہیں کہ ایک فون پر کال کر کے ہی اپنی خیریت بتا دو کہ پہنچ گئے یا نہیں پہنچے، وہ لڑنے والے انداز میں بولی۔ شکایت نمبر 2، 14 گھنٹوں میں اب تک تمہیں مجھ سے 2 شکایتیں ہو چکی ہیں سینیورا، وہ ہنس کر بولا۔ مجھے ایک دن میں 1000 شکایتیں ہوں گی، مگر میں تمہارا پیچھا تب بھی نہیں چھوڑوں گی۔ انفیکٹ مجھ سے چھٹکارا اب تمہیں زندگی بھر نہیں ملے گا، وہ دھونس جمانے والے انداز میں بولی۔
ٹھیک ہے مت چھوڑنا میرا پیچھا، مگر ابھی تو مجھے سونے دو، چھٹیاں تمہاری ہیں، یہاں رات خاصی ہو چکی ہے اور میں نے صبح آفس جانا ہے۔ وہ اس سے بات کرتا ہوا صوفے پر لیٹ گیا تھا۔ اس کے لبوں پر بے ہم مسکراہٹ تھی، سچی مسکراہٹ۔ اس پل اسے دنیا کی کوئی چیز بری نہیں لگ رہی تھی، اسے زندگی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کا زندہ رہنے کو دل چاہ رہا تھا، اس کا خود سے اپنی لمبی عمر کی دعا مانگنے کا دل چاہ رہا تھا۔ وہ ابھی ملی تھی، ابھی وہ اس کے ساتھ ایک بہت طویل عمر گزارنا چاہتا تھا۔ بڑی بدتمیز اور بے مروت ہو تم سکندر شہریار، وہ اس کی سونے والی بات کے جواب میں مصنوعی خفگی بناتی ہوئی بولی۔ شکایت نمبر 3۔ وہ قہقہا لگا کر ہنس رہا تھا۔ وہ جواباً چڑچڑانے انداز میں فوراً بولی، سو جاؤ نان رومانٹک انسان۔ وہ مسلسل ہنس رہا تھا، اس بار اسے لیزا کی بھی ہنسی سنائی دے رہی تھی۔ کچھ اچھی بات ہی بول دو جسے سوچ کر میں ساری رات خوش ہوتی رہوں۔ بیلا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، گو تمہارے معیار کے مطابق رومانٹک نہیں ہوں جیسا تم توقع رکھتی ہو۔ اس طرح کا اظہار محبت شاید میں کبھی بھی نہ کر پاؤں، مگر میرے دل میں ہر طرف تم ہی تم ہو۔ پلیز جلدی سے آ جاؤ میری زندگی میں تمہارے ساتھ ہنسنا چاہتا ہوں، میں تمہارے ساتھ خوش ہونا چاہتا ہوں، میں تمہارے ساتھ زندگی کو محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ وہ آنکھیں بند کر کے اسے بول رہا تھا، اپنے دل کی تمام تر سچائیاں اور گہرائیوں کے ساتھ۔ تم صبح مجھے فون کرو گی؟ اس نے آنکھیں بند کر کے لیے آہستگی سے پوچھا۔ وہ اپنی صبح بھی اسی کی آواز سن کر کرنا چاہ رہا تھا۔ ہر بار میں فون کیوں کروں؟ تم فون کرنا۔ نہیں پلیز تم کرنا لیزا، میں چاہتا ہوں صبح میری آنکھ تمہاری آواز سن کر کھلے۔ وہ بہت آہستہ آواز میں بولا تھا، اس بار جیسے اس کے چہرے پر موجود اور دل میں چھپے تمام جذبات اس تک پہنچ گئے تھے۔ وہ بھی آہستہ آواز میں نرمی سے بولی، میں صبح تمہیں فون کروں گی سکندر، میرا دل چاہ رہا ہے تم اس وقت میرے پاس ہوتی، میں تم سے کہتا مجھے اپنے پاس چھپا لو، مجھے اپنے پاس لٹا کر بہت گہری نیند سلا دو، میں برسوں سے سویا نہیں ہوں۔ وہ اس کی اتنی بھی اپنی تھی کہ اپنے آپ اس پر عیاں کرتے ہوئے اسے کوئی شرمندگی نہیں ہو رہی تھی۔ میں تمہارے سارے دکھ سمیٹ لوں گی سکندر۔ وہ آنکھیں بند کیے اس کی نرم آواز سن رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ لیزا کے شانے پر سر رکھ کر اپنے اندر کے برسوں سے جمے سب آنسو بہا ڈالے، اپنا ہر غم اس سے کہہ دے، اسے بتائے کہ دنیا نے، لوگوں نے، رشتوں نے اسے کتنے دکھ دیے ہیں۔ اگر آپ کو ہمارے ایپیسوڈز پسند آئے ہوں تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔